کہ کافی اہل اللہ کو بھوک میں ثابت قدم دیکھا، یہاں تک کہ بعض تو ایسے اللہ والے تھے جو ہفتے میں ایک بار قضاء حاجت کرتے تھے، کیونکہ وہ بار بار بیت الخلاء میں جا کر برہنہ ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ سے شرماتے تھے۔ سیدنا شیخ تاج الدین ذاکر رحمۃ اللہ علیہ تو اس معاملے میں یہاں تک پہنچ گئے تھے 12 دن میں صرف ایک بار وضو کرتے تھے، اتنا مطلب کم کھاتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، خاتون جنت سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے روٹی پکائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا پسند نہ کیا، اس لیے یہ ٹکڑا حاضر کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو میں کھانے لگوں، جو تمہارے والد کے مبارک منہ میں داخل ہوگا، یہ 3 دن بعد منہ میں کچھ داخل ہوگا۔ دونوں جہاں کے داتا ہو کر، کونوں مکان کے آقا ہو کر، فاقے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ دونوں جہان کے خزانے جن کے ہاتھوں میں ہیں، ان کی دنیا سے اس قدر بے رغبتی۔ یہ محبوب رب باری کی اختیاری بھوک شریف تھی، ورنہ دوسروں کو جولیاں بھر بھر کر نوازتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا کہ جس سے لوگ باہر جاتے تھے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے دیکھ کر مسکرائے، میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ چلو۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے، اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اہل خانہ نے عرض کی فلاں صحابی نے یا صحابیہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جا کر اہل صفہ کو بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیالہ ایک ہی ہے، مجھے بھی اتنی شدید بھوک لگی ہوئی ہے، حضور نے بھی پینا ہے، تو حضور نے تو یہ فرما دیا سب کو لے آؤ، یہ کیا بنے گا، بھوک کیسے مٹے گی؟ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے ہے، نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال کے پاس صدقہ کا مال آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال کرتے، ان کو بھی شریک فرماتے۔ مجھے یہ بات گراں سی گزری، دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا؟ میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا، کچھ قوت حاصل کرتا، جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں گے پہلے ان کو پلاؤ، کیونکہ جو پلانے والا کھلانے والا تو آخر میں کھاتا ہے، تو میرے لیے تو بچے گا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ بھی مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، جو حکم ملنا تھا عمل کرنا تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا، ان کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا پیالہ پکڑو، ان کو دودھ پلاؤ۔ وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ہی پلانا پڑے گا، اور آخر میں پلانے والا پیتا ہے۔ میں نے پیالہ پکڑا، ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کے پیتا، پھر پیالہ مجھے پکڑا دیتا، دوسرے کو پلاتا، وہ سیر ہو کے پیتا، پھر مجھے پکڑاتا، پھر میں تیسرے کو پیالہ پکڑاتا۔ سارے لوگ سیر ہو چکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اب میں اور تم رہ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا بیٹھو پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو اور پیو۔ میں پیتا گیا۔ آپ مسلسل فرماتے رہے پیو،
حتیٰ کہ میں نے عرض کی کہ قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو رسول بنا کر حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں ہے، اتنا فل ہو گیا پیٹ میرا اور گنجائش نہیں ہے. فرمایا اب مجھے دکھاؤ. میں نے پیالہ پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما دیا. الحمدللہ. یہ سرکار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی 70 اصحاب صفا مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پی نہ سکے. میرے آقا حضرت لکھتے ہیں نا، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، کہ 70 رج کے انہوں نے پی لیا لیکن پھر بھی پیالہ بچ گیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر پیٹ میں پتھر کیوں باندھا ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ، تو ادھر کیوں نہیں تھال آیا، کھانے کیوں نہیں آئے؟ بھائی ان کی مرضی، ان کا اختیاری بھوک تھی، اختیاری پیاس تھی، اختیاری فقر تھا. وہ چاہتے تو سونے کے پہاڑ، اور جو ہے نا حضور نے خود فرمایا سونے کا بن کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے، لیکن میرے آقا نے دولت دنیا کو ٹھکرایا، فقر غربت یہ اپنی اختیاری اپنی مرضی سے اختیار فرمائی. سیدنا ابو یحییٰ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو عبداللہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابو عبداللہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے پاس تھوڑا سا غلہ ہو اور وہ اس کو کفایت کرے اور یوں لوگوں سے بے نیاز ہو، لوگوں سے وہ بے نیاز رہے، بس تھوڑا سا جو کچھ ہے نا اسی پہ راضی رہے، کسی کی طرف توجہ نہ رکھے. یہ سن کر انہوں نے مجھ سے فرمایا اے ابو یحییٰ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو صبح و شام بھوکا ہو اور اللہ اس سے راضی ہو. لیکن دونوں بزرگ ایک فرما رہے کہ تھوڑا سا غلہ ہو وہ کفایت، دوسرا کہہ رہے وہ بھی نہ ہو، بھوک ہو اور اللہ اس سے راضی ہو. منقول ہے کہ شکم سیر کی نصیحت بے اثر ہوتی ہے، اور جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا ذہن قبول نہیں کرتا. یعنی نصیحت کرنے والا بھی پیٹ بھرا ہوگا تو اگلے پہ نصیحت اثر نہیں کرے گی، اور جس پہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا تو اس پہ بھی اثر نہیں کرے گی، اور نہ نصیحت سنانے والے کی بات اثر کرے گی اگر اس سنانے والے کا پیٹ بھرا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پیٹ بھر کر کھانے سے بچاؤ کہ یہ زندگی میں بوجھ ہے اور موت کے وقت بدبو ہے. سچ فرمایا سیدنا فاروق اعظم نے. واقعی پیٹ کا کفر مدینہ نہ لگانا، خوب شکم سیر ہو کر کھانا زندگی میں بوجھ بنا رہتا ہے کہ جب زیادہ کھانا ہے تو زیادہ کمانا ہے، خوب محنت بھی کرنی پڑے گی، خوب پکانا پڑتا ہے، پھر پیٹ میں دیر تک لے کر اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. زیادہ کھانا نظام کو متاثر کرتا ہے، لہٰذا زیادہ جو کھانے والا ہے ان کو پھر قبض، گیس، معدے کا السر، نہ جانے پیٹ کی کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی. الغرض زیادہ کھانے میں خریداری پر بھی خرچ زیادہ، لمحہ بھر کے ذائقے کے بعد حلق سے نیچے اترتے ہی لذت کا خاتمہ، دیر تک پیٹ میں گڑبڑ کا بوجھ، اور مزید بوجھ بڑھنے پر ڈاکٹروں اور دواؤں وغیرہ کے اخراجات کا بوجھ. تو یوں سب بوجھ بوجھ اور بوجھ ہی. کاش چند لمحات کی لذات کی خاطر تاحیات بوجھ اور موت کے اوقات کی بدبو جیسے خطرات سے بچنے کا ذہن بنانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. منقول ہے اگر تو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہے تو پھر عبادت کی لذت کی امید نہ رکھ. اور عبادت کے بغیر دل میں نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر عبادت ہی بے لذت ہو تو ایسی عبادت سے دل میں نور کس طرح آ سکتا ہے؟ کیونکہ دل میں نور آتا ہی اس عبادت سے ہے کہ جو لذت والی عبادت ہو. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھوک کے سبب اپنی یہ حالت بھی دیکھی کہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر منور اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حجرہ مطہرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا. کوئی آدمی آتا میری گردن پہ پاؤں رکھ دیتا، وہ سمجھتا کہ یہ جنون کی کیفیت تاری ہے، حالانکہ جنون نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. ہاں، سیدنا ابو ہریرہ کا علمی ذوق تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں پڑے رہتے تھے، فاقوں پر فاقے سہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہے. خوب شکم سیری، خواہش ناموری،
حرص و طمع، حب جا کی نوستوں کی آلودگیوں کے ساتھ تعلیم و تعلم میں روحانیت کے متلاشیوں کو منزل ملنا ایک مشکل امر دشوار ہے۔ تحصیل علم دین میں سراپا اخلاص بن جائیے، اللہ کی خوب رحمتیں لوٹیے۔ آج کل بھی جو لوگ ٹھیک ہے مدارس میں، جامعات میں، جہاں بھی دینی مدرسے ہیں، کھانا بڑا کھلا ملتا ہے، بکرے اتنے ہوتے ہیں کہ عام بندہ بھی نا اتنا گوشت بکرے کا یا دیگر گوشت نہیں کھا پاتا جتنا مدارس جامعات میں خدمت کی جاتی ہے۔ اچھے اچھے کھانے، تینوں وقت کے کھانے بہترین۔ تو اگر کوئی صرف کھانوں پہ ہی توجہ رکھے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہ دے تو ان کے ٹھیک 8 سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ پھر علم بھی ایسے ہی آتا ہے۔ لیکن ایسے بھی ان میں اللہ والے اور نیک طلباء ہوتے ہیں کہ جو کھانے پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، کم کھانے والے ہوتے ہیں، کم خوراک ہوتے ہیں، زیادہ توجہ نیک اعمال پہ، عبادت پہ، پڑھائی پہ رکھتے ہیں، تو پھر ان میں سے ایسے اکا دکا نکلتے ہیں پھر، اور وہ بھی کمال کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے ہی پھر بعمل علماء بنتے ہیں، مفتیان کرام بنتے ہیں۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اگر بھوک بازار میں بکتی ہوتی تو آخرت کے طلبگار ضرور اس کی خریداری کیا کرتے۔ اللہ اللہ، اولیاء کرام کے مدنی ذہن کی بھی کیا بات ہے۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ بھوک خریدنے کی بات فرما رہے ہیں کہ بازار میں ملتی ہوتی تو اللہ والے اس کے پیسے دے کے خرید لیتے بھوک، جبکہ نادان لوگوں میں زیادہ کھانے کے باقاعدہ مقابلے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ کھانا جو کھا لیتا ہے وہ بڑا بہادر تصور کیا جاتا ہے۔ افسوس، 7 کروڑ افسوس، آج کل لوگ پیسے دے دے کر کھانے کی بازاری اشیاء اور ان کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے امراض خریدنے میں مصروف ہیں۔ ہر طرف کھانے پینے کی چیزوں کی خریداری کی دھوم ہے۔ فوڈ کلچر کا دورہ ہے، ایک ایک محلے میں کئی ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں، ہر سو ہوٹلیں جگمگا رہی ہیں، ہر طرف کباب سموسے کے سٹال لگے ہیں، دہی بھلے آلو چھولے کے خانچے مسکراتے نظر آتے ہیں، چاروں طرف سیخ کباب، چکن ٹکوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، آئس کریم، سوڈا لیمن کی بوتلوں کی دکانوں کی بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ ضرورت مند خریداروں کے ساتھ ساتھ کئی لوگ فقط نفس کی لذت کی خاطر کھانے پینے کی چیزوں پر بے تاپانہ منڈا رہے ہیں، جو ہاتھ میں آیا پھانک رہے ہیں، جو ملا ہڑپ کر رہے ہیں، نہ کسی دنیاوی نقصان کی فکر ہے، نہ بیماری کی پرواہ ہے، نہ کوئی آخرت کے حساب کی پڑی ہے۔ ہر ایک کی بس آرزو ہے کھاؤں بس کھاؤں، کھاتا چلا جاؤ۔ وہ ہر طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کھاؤ پیو جان بناؤ۔ کاش سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، شہیدان کربلا، اولیاء کرام کی مبارک بھوک ہمیں یاد رہتی۔ ہم کھاؤں کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان مقدس ہستیوں کی طرف سے بھوک کے پیغامات مل رہے ہیں۔ ہم اگرچہ ہر دم کھانے پینے مشغول ہیں، مگر کوئی تو بات ہے کہ تمام انبیاء، صحابہ اور اولیاء کی جانب سے کم کھانے کا درس مل رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے جس وجہ سے ہمیں ایسا بار بار روایتیں، حدیثیں اور یہ بزرگوں کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ صرف لذت نفس کے لیے کوئی چیز کھانا اچھا نہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں کفار کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ کھانے سے ان کا مقصود ہوتا ہے صرف لذت، لطف، اور حدیث پاک میں کثرت خوری یعنی زیادہ کھانا یہ کفار کی صفت بیان کی گئی ہے۔ سیدنا سہل بن عبداللہ کی حالت یہ تھی کہ جب بھوکے ہوتے تو طاقتور ہو جاتے، مگر جب کھا لیتے تو کمزور ہو جاتے۔ اگر لذت ترک لذت بدانی، فارسی کا شاعر اس نے لکھا ہے کہ اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نہ خانی، یعنی اگر تو لذتوں کو چھوڑنے کی لذت جان لے، لذتوں کو چھوڑنے کی لذت جان لے تو پھر نفس کی لذت کو کبھی لذت نہ جائے۔ مزوں کو چھوڑنے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ اگر تو لذتوں کو چھوڑنے کی لذت جان لے تو پھر نفس کی لذت کو کبھی لذت نہ جانے۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے کہ ہم نے تصوف کو کیلو کال سے نہیں، یعنی بحث مباحثے سے نہیں، بلکہ بھوک سے، دنیا سے دوری اور لذت نفسانی کو ترک کر کے حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔